السلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستوں ہم سب لوگ امام مہدی سے تو واقف ہیں۔ امام مہدی کون ہیں، کب تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں کس مقصد کے لیے بھیجے گا، اور دوستوں احادیث میں بھی امام مہدی کے بارے میں واضح نشانیاں پیش کر دی گئی ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے امام مہدی اور جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد 13 فروری 1835 کو قادیان میں پیدا ہوا۔ مرزا غلام احمد ایک ہندوستانی مذہبی رہنما اور اسلام میں احمدیہ کی تاریخ کا بانی تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے ساتھ وعدہ کیا گیا مسیحا اور مہدی ہے۔ یہ شخص 1835 میں قادیان میں ایک رئیس خاندان میں پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی اسلام کے مصنف اور مباحث کے طور پہ سامنے آیا۔ جب اس کی عمر 40 سال تھی اس کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ تب اس کو یہ احساس ہوا کہ خدا نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی ہے۔ تب اس نے لدھیانہ میں اپنے 40 حامیوں سے بیعت لی اور ایک جماعت تشکیل دے دی۔ اس کے بقول تحریک کا مشن اسلامی نظریات کے ساتھ معاشرے کی اخلاقی اصلاح کے ذریعے اسلام کی بحالی تھی۔ مرزا قادیانی ایک مصنف بھی تھا۔ اس نے اپنی وفات سے پہلے 9 کتابیں لکھی۔ دوستو اس نے جہاد کی مخالفت کی اور جہاد کے خلاف مختلف دلیلیں بھی دیں۔ مرزا کی وفات سے پہلے تقریباً 4 لاکھ پیروکار اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس نے اپنی ایک پرنٹنگ پریس کے ساتھ مذہبی تنظیم تشکیل دے رکھی تھی۔ اس کی دردناک موت کے بعد اس کے قریبی ساتھی نور الدین اس کے جانشین بن گیا۔ ریاض احمد گوہر شاہی۔ دوستو اسے گوہر شاہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ریاض احمد 25 نومبر 1941 کو راولپنڈی میں پیدا ہوا۔ اس شخص نے ایک روحانی تحریک چلا رکھی تھی اور مسیح فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی تھی۔ اس شخص نے روحانیت سے متعلق بھی کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب خدا کا مذہب جو سن 2000 میں شائع ہوئی۔ دوستو اس شخص کا دعویٰ تھا کہ وہ شاہی مہدی، مسیحا اور کلکی اوتار ہے۔ دوستو ریاض احمد 2001 میں عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شاید اسی دوران اس کی موت ہو گئی، لیکن آج تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوستو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے گوہر شاہی کو لندن میں مختلف مقامات پر دیکھا اور ان سے روحانی رہنمائی حاصل کی، جبکہ ان کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ ان کی وفات 2003 میں ہو چکی ہے۔ کچھ ہندوستانی خبر رساں اداروں کا کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے ذریعہ وہ توہین رسالت کا مجرم قرار پایا، اس لیے وہ برطانیہ فرار ہو گیا اور اس وقت وہ وہیں مقیم ہے۔ گوہر شاہی کے پیروکاروں نے کوٹری میں شاہی کا آستانہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ دوستو گوہر شاہی کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا 2026 میں ختم ہو جائے گی۔ پاکستان میں کافی افراد نے گوہر شاہی کو جان سے مارنے کی کوششیں بھی کی تھیں۔ پاکستان میں گوہر شاہی کی شائع کردہ کتابوں پر پابندی عائد ہے۔ دوستو اس شخص کا یہ دعویٰ تھا کہ قرآن کے 30 نہیں 40 پارے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ 30 پارے شریعت محمدی سے واقف کراتے ہیں اور 10 پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں۔ اس کے مطابق 30 پاروں میں نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، پانی اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حج پر جانا فرض ہے اور اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا بتایا گیا ہے، جبکہ باقی 10 پاروں کے مطابق نماز پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، کھاتے پیتے رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حج کرنے نہ جاؤ، حج خود تمہارے پاس آئے گا، اللہ کبھی خواجہ بن کر کبھی داتا بن کر آتا ہے، معاذ اللہ۔ علی محمد شیرازی۔ دوستو یہ شخص 20 اکتوبر 1819 کو قجر ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوا۔ پیشہ کے لحاظ سے یہ شخص تاجر تھا۔ صرف 24 سال کی عمر میں اس شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ دوستو اس وجہ سے اسے اس وقت کی فارس کی حکومت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو اسے باب اور اس کے پیروکاروں کو بابیز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ باب نے متعدد خطوط اور کتابیں بھی مرتب کیں جس میں اس نے اپنے دعووں اور اپنی تعلیمات کے بارے میں بتایا تھا۔
ابتدائی تعلیم تحریروں میں باب نے خود کو پوشیدہ 12ویں امام کے طور پہ ظاہر کیا اور خود کو خدا کی طرف سے ایک نیا پیغمبر ظاہر کیا۔ یہ اپنے پیروکاروں کو مومنین کہتا تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو خود کو ظاہر کرنے سے منع کر رکھا تھا تاکہ ہر طرح کی مخالفت سے بچا جا سکے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پوشیدہ دعووں کو عوام کے سامنے ظاہر کرنا شروع کیا، جس کے بعد اسے سخت مخالفت کے بعد اسے اور اس کے پیروکاروں کو پھانسی دے دی گئی۔ محمد احمد، دوستو یہ شخص 12 اگست 1844 کو ترکش سوڈان میں پیدا ہوا۔ دوستو اس شخص نے اس وقت کی ترکی اور مصری حکمرانوں کی جبرانہ پالیسی کے خلاف جدوجہد کے دوران امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس وجہ سے اسے اس وقت کے مختلف سوڈانی مذہبی فرقوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ اس نے عثمانی، مصری اور انگریزوں کے خلاف ایک قابل ذکر فتح حاصل کی۔ پھر اس نے بحر احمر سے وسطی افریقہ تک پھیلی ایک وسیع اسلامی ریاست تشکیل دی۔ دوستو 1881 سے 1898 تک اس کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن 22 جون کو محمد احمد کی غیر متوقع موت کے بعد اس کے نائب چیف عبداللہ بن محمد نے مہدی ریاست کی انتظامیہ سنبھال لی۔ دوستو احمد کی موت کے بعد عبداللہ نے خلیفہ کے طور پر حکمرانی کی۔ دوستو اس خلیفہ نے بعد میں برطانوی فوجیوں کی مدد سے مصری فتح کے بعد مہدی ریاست کو ختم کر دیا۔ اس کے باوجود محمد احمد سوڈان میں ایک قابل احترام شخصیت ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے صادق المہدی 2 بار سوڈان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ عبدالزہرہ قادم، دوستو اس شخص کو علی بن ابی طالب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شخص کا تعلق عراق سے تھا اور یہ ایک مسلح شدت پسند شیعہ تنظیم کا رہنما تھا۔ دوستو یہ شخص خود کو پوشیدہ امام اور مہدی کہلاتا تھا۔ صرف 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ بتانا شروع کیا کہ وہ علی ابن ابو طالب اول شیعہ امام اور صحیح خلفائے راشدین کا آخری اوتار ہے۔ دوستو یہ شخص نجف میں برطانوی اور عراقی فوج سے فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 37 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ اس لیے بھی کیا تھا کہ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ افراد کو شامل کر سکے اور اپنے مخالفین پہ برتری حاصل کر سکے۔